خدا کے آگے اپنی پوشاک، اپنے لباس کو پھیلانا، بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کے سامنے اپنے لباس یعنی اپنی پوشاک کو پھیلانا۔ ہلیلویا۔ عزیزو، جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم بائبل کی روح سے دیکھیں گے کہ بائبل میں ہماری پوشاک جو ہے وہ کیا ظاہر کرتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ بائبل کے مطابق ہماری پوشاک جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ سو عزیزو، جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو ہماری پوشاک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نعمت، ایک تحفہ اور ہماری ملکیت، ہماری جائیداد، ہمارے اثاثے کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ کس طرح ہماری پوشاک کو خدا نے جو ہے اپنے کلام میں بہت زیادہ اہمیت دی۔ عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے، خدا نے اپنے کلام میں بنی اسرائیل کو کہا، خدا نے ان کو حکم دیا کہ تو اپنے بھائی کا لباس گروی نہ رکھنا۔ سو عزیزو، اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، جب خداوند فرماتا ہے کہ تو اپنے بھائی کا لباس گروی نہ رکھنا، تو گروی وہی چیز رکھی جاتی ہے جو بہت قیمتی ہو۔ آج کل ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ گھر ہم گروی رکھتے ہیں تو گھر ایک ملکیت ہے، ایک اثاثہ ہے، ایک جائیداد ہے جو کہ بہت زیادہ قیمتی۔ اور جب خداوند فرماتا ہے کہ تو اپنے بھائی کی لباس کو گروی نہ رکھنا، تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا لباس بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اور پہاڑی ورز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یسوع نے کہا کہ اگر کوئی مقدمہ کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو اپنا چوگا بھی اسے دے دے۔ سو عزیزو، اس بات سے بھی یہ ہم ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا جو لباس ہے، ہمارا جو کرتا ہے جس کو یسوع نے کہا ہے، اور مقدمہ ایسی ہی چیز پہ کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہو، جس کی بہت زیادہ قیمت ہو، اسی چیز پہ ہم مقدمہ کر سکتے ہیں۔ سو خدا یسوع سے جب کہہ رہا ہے کہ ہم مقدمہ کر کے اگر کوئی تیرا لباس تجھ سے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے دے دے، تو اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے لباس جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہم سیکھیں گے ڈفرنٹ باتیں کہ کس طرح کلام مقدس میں لباس کو اہمیت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لباس جو ہے وہ ہماری پہچان کو ظاہر کرتا ہے۔ لباس جو ہے وہ ہماری پہچان کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ہم جب خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں دوسرا سیموئیل اس کا 13 باب اور اس کی 18 آیت، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمل رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھی، اور وہ رنگ برنگ کا جوڑا کیوں پہنے ہوئے تھی؟ کیونکہ اس دور میں، اس وقت میں یہ روایت تھی کہ بادشاہوں کی بیٹیاں رنگ برنگ کا جوڑا خوبصورت لباس زیبتن کرتی تھی، تاکہ جو دیکھے ان کو پتہ چلے کہ یہ شہزادی جس نے رنگ برنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے یہ کنواری شہزادی ہے۔ اس کے علاوہ عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ لباس ہماری پہچان کو جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں، سو اگر عزیزوں ہم دیکھیں کسی نے وائٹ کلر کا کوٹ پہنا ہوا ہے تو ہم دور سے دیکھ کر اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ نرسز کے اپنے لباس ہے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمیں گلی میں محلے میں ملے اور اس نے وائٹ شرٹ پہنی ہو اور اس نے گرے پینٹ اور گرین ٹائی پہنی ہو تو اس کو دیکھ کے بتا دیں گے کہ یشوا سائنس اسکول سسٹم کا بچہ ہے، کیونکہ ہمارا لباس، ہماری پوشاک جو ہے وہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ ہماری پہچان کو ظاہر کرتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز، ہاللیلویا۔ اسی طرح عزیزو ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ یعقوب نے یوسف کو اپنی بوکل مون کو بنوا کر دی، جس سے اس کے تمام بھائی جو ہیں اس سے بہت زیادہ حسد کرنے لگے، کیونکہ وہ جب کسی کو دی جاتی تھی، بزرگوں میں تب روایت تھی کہ وہ پگڑی جب بزرگ اپنے کسی بھی بیٹے کو دیتا تھا تو وہ اس کا بیٹا جو ہوتا ہے اس کے باپ کے بعد اس کی گدی کا، اس کی ساری جائیداد کا وارث ہو جاتا تھا، اور اپنے باقی تمام بھائیوں سے، باقی تمام لوگوں سے وہ افضل ہو جاتا تھا۔ سو ہمارا لباس جو ہے، ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا ہے کہ ہماری پہچان کو ظاہر
पहचान क्या है। इसके अलावा जब हम देखते हैं अजीजों, तो हमारा लिबास जो है, दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि इज्जत जो है उसकी बात है, बड़ी इज्जत की बात है हमारा लिबास। हम देखते हैं कि पगड़ी से मुतालिक बहुत से लोग जानते होंगे। अक्सर व बेशतर ये रस्म जो है या ये रिवाज जो है ये ज्यादातर गांव में होते हैं कि लोग जो है बड़े बुजुर्ग वो पगड़ी पहनते हैं, और अजीजों वो जब पगड़ी पहनते हैं तो वो जो बुजुर्ग पहनता है उसे मुआशरे में इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और पगड़ी को मुआशरे में बहुत ज्यादा इज्जत की हैसियत हासिल है, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ सर पे बांधी जाती है, ये बॉडी के किसी भी लोअर हिस्से में नहीं बांधी जाती, और इसकी बहुत ज्यादा इज्जत है। और पगड़ी जो है यानी पगड़ी हमारे लिबास में आ जाती है और वो इज्जत को जाहिर करती है और इज्जत की बात है। इसके अलावा अजीजों, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से कि लिबास जो है हमारे इख्तियार को जाहिर करता है। हम पैदाइश की किताब में जब देखते हैं, पैदाइश 39 उसकी 41 से 43 आए, तो फराउन ने यूसुफ से कहा कि देख, खुदा के कलाम में लिखा है कि फराउन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं सारे मुल्क मिस्र का हाकिम तुझे बनाता हूं। और फराउन ने अपनी अंगश्ती अपने हाथ से निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बरी कतान के लिबास में आरास्ता करवा कर सोने का ताज उसके गले में पहना। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, हमने कुरान के कलाम में से देखा है कि जब फराउन ने यूसुफ को वहां का मुख्तार बनाया, वहां का हाकिम बनाया, तो उसने उसकी जो अंगूठी थी उसने अपनी उंगलियों से उतार कर यूसुफ को पहना दी, क्योंकि अंगूठी जो है वो क्या चीज जाहिर करती है, वो इख्तियार को जाहिर करती है। अंगूठी का क्या मतलब होता है? इख्तियार को जाहिर करती है अंगूठी। और फराउन ने जो है वो अपनी जो उसकी अंगूठी थी उसको उतार कर यूसुफ के हाथ में पहना दी, ताकि पता चल सके कि यूसुफ जो है उस पूरे मुल्क का हाकिम बन चुका है, और उसके इख्तियार को बताया गया ताकि वो लोग जो हैं जो देखें तो उनको पता चले कि यूसुफ के पास ये इख्तियार है। दुनियावी तौर पे अजीजों, जब हम देखते हैं तो जब किसी भी शादी ब्याह जब होते हैं दुनिया में, तो किसी की भी जब शादी होती है तो उससे पहले या शादी के दिन जब अंगूठी पहनाई जाती है तो उसका क्या मतलब होता है। ये कोई आम या छोटी बात नहीं है। खुदा के कलाम के मुताबिक भी जब हम देखते हैं तो खुदा के कलाम में हम देखते हैं तो इस बात से ये जाहिर होता है कि जब मियाँ जो है वो जब बीवी को अंगूठी पहनाता है तो इस बात का ये मतलब होता है कि बीवी पे मियाँ का क्या है? इख्तियार है। सो इसी तरह अजीजों, हमारी पोशाक जो है उसके बारे में हमने देखते हैं कि जब बादशाह ने बाबर के हकीमों से कहा कि जो कोई इस नविश्ता को पढ़े और इसका मतलब मुझे बयान करे, तो मैं उसे बादशाह ने दानिएल ने जब वो नविश्ता पढ़ा तो उसे जरीन तौक पहनाया और मुमलिकत में तीसरे दर्जे का हाकिम बना दिया। सो तीसरे दर्जे का जब हाकिम बनाया है अजीजों, तो इस बात का ये मतलब है कि उसके पास इख्तियार आ गया है। दानिएल जो है वो हाकिम बन गया है उस वक्त और उस सारी सल्तनत का, तीसरे दर्जे का वहां पे हाकिम बन गया, उसको इख्तियार दे दिया है। इसके अलावा अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं खिदमत के मुतालिक, सो खुदाम के कलाम में खरूज की किताब उसका 28 बाब और उसकी 1 से 4 आयत में जब हम देखते हैं तो खुदाम का कलाम फरमाता है, और तू अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना, और तू इन सब रोशन जमीरों से जिनको तूने बनाया है हिकमत की रूह से भरा है, कह कि वो हारून के लिए लिबास बनाए ताकि वो मुकद्दस होकर मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। अजीजों, खुदा के कलाम में भी हमने देखा है कि खुदा ने कहा कि तू हारून और उसके बेटों के लिए लिबास बनाना, और बाद में जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो हमें यह भी मिलता है कि हारून और बेटों के लिए पगड़ियां बनाएगी ताकि वो जो खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं वो उनका पता चले, उनकी पहचान हो कि वो खिदमत करती है और खुदावंद की खिदमत करती है। इसके अलावा अजीजों, जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं लिबास के मुतालिक
کہ لباس کی خداوند نے کیا اہمیت، کیا لباس کا ہمارے لیے اختیار، خدا نے کس قدر لباس کو عزت، اور خدا نے کس قدر ہماری پہچان، رتبہ، حیثیت، ہمارا اسٹیٹس جو ہے ہمارے لباس کے ذریعے سے کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 38 باب اور اس کی 14 سے 15 ہے۔ تمر رڈاپے کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ عزیزوں، ہم اکثر دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے انڈیا میں، اس کے علاوہ ہم نے اور بہت سے ملکوں میں دیکھا ہے کہ جو لوگ، جو بہنیں، ہم اس بات کو زیادہ تر ہم نے انڈیا میں دیکھا ہے کہ جب ان کے خاوند کی وفات ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ سفید کلر کا لباس پہنتی ہے۔ اس بات سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ان کی تلخ یادیں اور ان کا ماتم اس چیز سے نظر آتا ہے، اور وہ دور سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ بیوہ ہے۔ خدا کے کلام میں بھی ہم نے دیکھا کہ تمر رڈاپے کا لباس پہنے ہوئی تھی۔ سو عزیزوں، ہمارا لباس جو ہے جہاں ہماری پہچان کو، ہمارے اختیار کو ظاہر کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری پہچان، ہماری تلخ یادیں، ہمارے تجربات کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ سو عزیزوں، یہ ہم نے سیکھا ہے لباس کے بارے میں۔ جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کے سامنے اپنی پوشاک کو پھیلانا۔ سو ہم نے پوشاک کے بارے میں سیکھا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، جس کے لیے ہم آج کا جشن منا رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان ساری چیزوں کی، اس لباس کی جو اہمیت ہے یسوع کے سامنے کیا ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا کی کتاب اس کا 12 باب اس کی پہلی آیت سے۔ پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیت عنیہ میں آیا، جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا، اور مارتھا خدمت کرتی تھی، مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے جٹاماسی کا آج سے خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک ہے۔ عزیزوں، ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا ہے کہ یسوع جو ہے بیت عنیہ کے اندر آیا ہے، اور وہاں پہ خدا یسوع کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہاں پہ کھانا تیار کیا گیا ہے، شمعون۔ یہاں پہ عزیزوں غور سے اس بات کو خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، یہاں پہ 2 بڑے معجزات ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بہت بڑے 2 معجزات ہوتے ہیں۔ ایک معجزہ یہ ہوتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ لازر کو زندہ کرتا ہے، اور دوسرا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ یسوع شمعون کوڑی کو شفا دیتا ہے۔ اور شمعون کوڑی کے گھر یسوع مسیح کے لیے کھانا تیار کیا گیا تھا، کیونکہ اس دن بہت بڑے جشن کا دن تھا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پہ جمع ہوئے تھے۔ اور لوگ عزیزوں، تب اس وقت یہودیوں میں یہ روایت تھی کہ بہت سے لوگ یروشلم کی زیارت کرنے کے لیے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو ہے مذاہب میں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس طرح یہودیوں میں یہ روایت تھی کہ بہت سے یہودی جو ہے وہ زیارت کرنے کے لیے، یروشلم کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ اور وہاں پہ لوگ یروشلم کی زیارت کے لیے جب موجود تھے، تو یسوع جب شمعون کوڑی کے گھر آتا ہے اور لازر وہاں پہ موجود ہوتا ہے، مارتھا خدمت کا کام کر رہی ہوتی ہے، تو عزیزوں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ شمعون کوڑی جو ہے اس نے یسوع کو کھانے کے لیے اس لیے بلایا تھا کیونکہ یسوع نے اسے کیا کیا تھا، شفا دی تھی، اسے کوڑ سے شفا دی تھی، تو اس نے یسوع کا کھانا کیا، اور یسوع اس شام ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ اور جب مریم جو ہے، جو بہت بدکار عورت تھی، اس نے کیا کیا، اس نے بہت بیش قیمتی جو عطر تھا وہ لیا، اور یسوع کے پاؤں پر ڈالا، اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں جو ہے وہ دھوئے، اور اپنے بالوں سے ان کو کیا کیا، صاف کیا۔ جب عزیزوں غور بات یہ ہے، جب مریم یہ کر رہی تھی، باوجود اس کے حالانکہ یسوع نے شمعون کو شفا دی تھی، کوڑ سے پاک صاف کیا تھا، لیکن جب شمعون نے دیکھا، کیونکہ مریم جو تھی، خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی شہر کے رہنے والے تھے، بیت عنیہ کے رہنے والے تھے، تو جب شمعون نے یہ دیکھا کہ مریم یسوع کے پاؤں کو چھو رہی ہے، اس کے پاؤں جو ہے اپنے آنسوؤں سے دھو رہی ہے،
میں تیرے گھر آیا لیکن تو نے میرے پاؤں نہ دھوئے. لیکن یہ عورت جس نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ میرے پاؤں دھوئے ہیں اور جس نے یہ عطر غریب غربتوں کے تیرے پاس ہمیشہ رہیں گے, اور جس نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں دھوئے اور میرے پاؤں پر عطر ڈالا اور اپنے بالوں سے ان کو خشک کر رہی ہے, آج اس کی تمام برائیاں جو اس نے کی ہیں, اس کے تمام گناہ جو اس نے کیے ہیں, وہ سارے کے سارے میں نے معاف کیے. اور ساتھ جو یہودا اسکریوتی تھا جو کہتا تھا کہ یہ بہت دامک دکھ کر غریبوں میں بانٹا جا سکتا تھا, یہ جو عطر ضائع کیا گیا, یسوع نے اس سے کہا کہ غریب غربا تو ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گے لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. اس نے میرے کفن دفن کی تیاری کی ہے اور آج میں اس کے سارے گناہوں کو کیا کرتا ہوں, معاف کرتا ہوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, پریز. سو عزیزوں, یسوع پھر اس رات یہاں پہ یہ بات بہت غور طلب ہے, جب شمعون نے بڑبڑاہٹ شروع کی یسوع کی, پہلے یسوع نے اس کو شفا دی, پھر اس نے یسوع کا کھانا کیا, لیکن اس کے باوجود جب اس نے یسوع کو ایسا کہنا شروع کیا تو عزیزوں یسوع وہاں سے چل کر لازر کے گھر آ جاتا ہے. جب یسوع لازر کے گھر آ جاتا ہے تو عزیزوں جب ہم بیت عنیہ کے بارے میں کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو عزیزوں یروشلم کی بلائی سطح پہ بیت عنیہ تھا, اور یروشلم میں اور بیت عنیہ کے درمیان جو ہے بہت کم فاصلہ تھا. بتایا جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں تفسیر کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور لوگ جو ہیں جو یروشلم کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے, بہت بڑا ہجوم تھا, وہ اپنی جھونپڑیاں بنا کر وہاں پہ جس طرح اب جو ہے ٹینٹ وغیرہ لگاتے, اس طرح لوگ اپنی جھونپڑیاں بنا کر وہاں رہا کرتے تھے اور یروشلم کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے. جب انہوں نے سنا کہ یسوع نے جو ہے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا ہے اور شمعون کوڑی کو شفا دی ہے, تو وہ لوگ جو ہیں جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ یسوع, ان کے دل میں جوش آیا. عزیزوں یسوع کو دیکھنے کے لیے مشتاق ہوئے, وہ یسوع کو دیکھنے کی خواہش جو ہے ان کے دلوں میں اوپر آئی اور وہ یسوع کو دیکھنے کے لیے جو ہے خواہش مند ہو گئی. اور انہوں نے یہ بھی سنا تھا کہ یسوع آج کی رات جو ہے وہ لازر کے گھر پہ ہے, اور وہ بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ یسوع کو دیکھنے کے لیے جن کے دل میں جوش آیا, کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ یسوع نے شمعون کوڑی کو شفا دی ہے اور مردہ لازر کو جو 4 دن کا مردہ تھا اسے زندہ کیا ہے مردہ میں سے, تو وہ یسوع کو دیکھنے کے لیے اور وہ لازر کو بھی دیکھنا چاہتے تھے. اور جب یسوع صبح ہوئی, ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں, خدا کے کلام میں یوحنا اس کا 12 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے, دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے, کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ. ہاللیلویا, ہاللیلویا. عزیزوں اس رات یسوع جو ہے وہ لازر کے گھر پہ رک گیا, اور جیسے ہی صبح ہوئی تو یسوع جو ہے بیت عنیہ سے یروشلم کی طرف روانہ ہوتا ہے, اور بہت سی بھیڑ جو شمعون کوڑی کے ساتھ تھی, شمعون کوڑی, مریم, لازر اور مارتھا اور بہت سے لوگ جو لازر کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ عزیزوں یہ ایک بڑی عجیب بات تھی اس علاقے کے لیے اور ہمارے لیے بھی. آج بھی ہم دنیا میں دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ بیمار ہو, بہت عرصے سے بیمار ہو, اگر وہ ایک ہی دم زندہ ہو جائے, ایک ہی دم وہ شفا پا جائے یا پھر مردہ زندہ ہو جائے تو ہم بھی حیران ہو جائیں گے. اور مردہ لازر جو 4 دن کا مردہ تھا وہاں پہ زندہ ہوا تھا, تو بہت سے لوگ جو ہیں اس کو دیکھنے کے لیے لازر کے گھر کے چاروں اطراف جمع تھے, اور ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا. اور یسوع نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ گدھی کے بچے کو جو ہے لیا جائے, اور جب گدھی کا بچہ لیا گیا تو یسوع بیت عنیہ سے جو ہے وہ یروشلم کی طرف روانہ ہوتا ہے. اور جب یسوع بیت عنیہ سے یروشلم کی طرف روانہ ہوتا ہے تو عزیزوں ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ یسوع کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب یسوع چلتا آتا ہے بیت عنیہ سے یروشلم کی طرف, تو عزیزوں بہت سے لوگ, ایک بہت بڑا ہجوم, انگنت لوگ جن کو گنا نہیں جا سکتا تھا, بہت بڑے ہجوم کی شکل میں جو یسوع کے استقبال
کھجور کی ڈالیاں لے کر یسوع کے استقبال کو، جو بیتلیہم سے یروشلم کی طرف آ رہا تھا، یسوع کے استقبال کو نکلے. اور جب یسوع کے استقبال کو نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ یسوع ایک گدھی کے بچے پر سوار ان کی طرف آ رہا ہے، تو انہوں نے راستے میں جب یسوع آ رہا تھا تو عزیزہ، جیسے کہ ہم نے پوشاک کے بارے میں دیکھا ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ اپنی ہماری اختیار کو، ہماری پہچان کو اور ہمارے اسٹیٹس کو، ہمارے رتبے کو ہماری پوشاک جو ہے ظاہر کرتی ہے اور ہماری پہچان اس سے ہوتی ہے. سو عزیزو، جب لوگوں نے سنا، اسے حضور نے سنا کہ یسوع ان کی طرف آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی پوشاکیں، جو ان کی پہچان تھی، جو ان کا اختیار تھا، جو ان کا رتبہ تھا، ان سب کو یسوع کے قدموں میں پھیلا دیا. اپنے کپڑوں کو، اپنی پوشاک کو، اپنے لباس کو انہوں نے کیا کیا؟ یسوع کے سامنے، یسوع کے قدموں میں پھیلا دیا. کیوں پھیلا دیا؟ کیونکہ جب انہوں نے سنا تھا کہ یسوع اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لوگوں کو چلاتا ہے، لنگڑوں کو ٹانگیں دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری پہچان، ہمارا اختیار، ہمارا اسٹیٹس، ہمارا رتبہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو، اپنی پوشاک کو، اپنے لباس کو، جو ان کی جائیداد تھی، جو ان کا ورثہ تھا، جو ان کی پہچان تھی، جسے خدا نے ان کے لیے قیمتی بنایا تھا، ان سب کو یسوع کے سامنے، اس کے قدموں کے آگے پھیلا دیا. اور یہ پکار کر کہا کہ مبارک ہے وہ جو یسوع کے نام سے آتا ہے، ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو یسوع کے نام سے آتا ہے. اور کھجور کی ڈالیاں لے کر یسوع کا استقبال کیا. ہاللویا، ہاللویا، پریز. اس بات سے انہوں نے یہ چیز ظاہر کی کہ ان کی جو بھی اختیار تھا، ان کی جو ماتم تھا، جو ان کی پہچان تھی، وہ سب کی سب انہوں نے یسوع کے قدموں میں پھیلا دی. اور یسوع کے دیکھنے کے لیے، یسوع کے استقبال کو جب وہ نکلتے ہیں تو وہ یسوع کو دیکھتے ہیں اور اس لازر کو بھی دیکھتے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے وہ مشتاق تھے، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ یوحنا عارف جو ہے مکاشفہ کی کتاب میں وہ فرماتا ہے کہ جب میں نے آسمان پہ دیکھا تو 4 جاندار جو خدا کی ستائش کر رہے تھے. اور میں جب غور سے دیکھتا ہوں تو ایک بہت بڑی بھیڑ جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں، سفید جامے جو اتنے زیادہ صاف اور پاک تھے، برف کی مانند سفید جامے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. اور انہوں نے، یہ ہم کلام کی بات کر رہے ہیں، یوحنا عارف کہتا ہے کہ میں آسمان پر یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہیں، اور وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو یسوع کے نام سے آتا ہے. سو عزیزو، جب ہم اس بھیڑ کی طرف غور کرتے ہیں جو یوحنا عارف نے آسمان پر دیکھی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع کے لہو سے دھو کر، یسوع نے ان کو اپنے لہو سے دھو کر، ان کے جاموں کو اپنے لہو سے دھو کر پاک اور صاف اور برف کی مانند سفید کیا ہے. کیونکہ اس کا کلام فرماتا ہے، یوحنا عارف کہتا ہے، اس کے کلام میں وہ کہتا ہے یسوع کے بارے میں کہ اس کی ران پر، میں دیکھتا ہوں آسمان پر، اس کی ران پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. سو عزیزو، آج جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں ہمیں دکھ ہے، جب اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. کس کا بادشاہ ہے؟ اسرائیل کا بادشاہ. سو عزیزو، کیا وہ صرف اسرائیل کا بادشاہ ہے؟ کیا وہ صرف اسرائیل کا بادشاہ ہے؟ یہاں پہ یہ جو آیت ہے، یہ جو لکھی ہوئی ہے، یہ اس لیے لکھی گئی ہے کیونکہ بہت سارے یہودی لوگ جنہوں نے بہت دیر پہلے، جب سیموئیل کی بات کرتے ہیں دور کی، تو انہوں نے کہا تھا، جب خداوند ان کا بادشاہ تھا تو انہوں نے خداوند سے، سیموئیل سے کہا، وہ خدا سے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ دے. خدا جو ہے بہت زیادہ ان کے ساتھ دکھی ہوتا ہے اور خدا کو بہت زیادہ اس بات کا غصہ آتا ہے اور خدا ان سیموئیل سے کہتا ہے کہ تم کو دے دے، اور سال ان کا بادشاہ بنا دیا گیا. اور بہت زیادہ. سو عزیزو، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب یسوع کے استقبال کے لیے بہت سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں، وہ ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں عزیزو، وہاں پہ بہت سارے لوگ یہودی ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہودی یروشلم کی زیارت کے لیے آئے ہوئے. سو یہاں پہ کیا ہوتا ہے عزیزو کہ جب اس سال کو بھی ہٹا دیا گیا سارے بادشاہوں کو، تو یہاں پہ یہ آیت اس لیے کہ یسوع کو اسرائیل کا بادشاہ اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے خدا کی حقارت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہمیں زمین میں بادشاہ دیا جائے جس کو ہم دیکھنا چاہیں. سو بہت سے لوگ جو ہیں اس ہجوم میں، جو یہود
कहता है, यीशु कहता है कि खुदावंद ने फरमाया कि अगर ये आज चुप हो जाएंगे, मैं बहुत देर से अमल के जमाना से लेकर बहुत सालों तक आज तक चुप रहा और इनको देखता रहा, इनकी नाफरमानी को देखता रहा हूं, लेकिन आज ये चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि आज अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। अगर ये आज चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, और पत्थर जिनको कहा गया वो भी चिल्ला कर आज कहेंगे, जो यीशु पहले यहूदियों का बादशाह बनकर आया और यहूदियों ने जब यीशु को कबूल ना किया और उसे मारने की साजिशें की, तो फिर यूहन्ना आरफ जो है वो कहता है कि उसकी रान पर लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा। वो सिर्फ यहूदियों का बादशाह नहीं है, वो सिर्फ इसराइल का बादशाह नहीं है, वो सिर्फ रोम का बादशाह नहीं है, वो सिर्फ मसीहों का बादशाह नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया का बादशाह है, क्योंकि उसकी रान पर लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़। और वो इसीलिए आया ताकि हम उसके आगे झुके और उसको सिजदा करें। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, प्रेज़। और हमेशा अपने लिबास, अपने प्यार, अपनी खिदमत और अपनी पहचान और अपनी सारी चीजों, अपनी इज्जत, अपने ऑनर, अपने स्टेटस, अपनी पहचान, सब चीजों को यीशु के कदमों के आगे, यीशु के कदमों में रखते हैं। यकीनन अजीजों, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, जो खुदावंदों का खुदा है, वो आपको शिफा देगा, क्योंकि उसका कलाम और उसने खुद फरमाया कि तुम इन सारी चीजों को मैं